ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 24ویں سے 20ویں سے 24ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت وہ ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اے کورزین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور سیدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ سور اور سیدون کا حال عدالت کے دن تمہارے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل تک اترے گا، کیونکہ یہ معجزے جو تجھ میں کیے گئے اگر سدوم میں کیے جاتے تو وہ آج تک قائم رہتا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے ملک کا حال تیرے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کا پاک کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں پر ترس کھائیں۔ جب ہم ترس کھائیں گے تو ہم پر بھی ترس کھایا جائے گا۔ کلام یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم ترس کھاؤ گے تو تم پر بھی ترس کھایا جائے گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم کسی کے گناہ، غلطی، خطا کو ڈانپو گے تو تمہاری خطائیں بھی ڈانپ دی جائیں گی۔ آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لگی ہے، جس میں ہم نے حضرت یوسف کی پیدائش کے بارے میں سنا اور اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سنا۔ خدا کا بندہ جب موسیٰ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماں باپ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ فرعون اس بچے کو کیا کرے گا؟ مار دے گا۔ تو وہ 3 ماہ تک، جبکہ وہ نہایت خوبصورت ہے، بڑی اس کی کیا کرتے ہیں؟ پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، چھپتے چھپاتے اسے پالتے اور پوستے ہیں۔ آخر کار وہ جب اس بات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ابھی وہ 3 ماہ کا ہو چکا ہے، ایک ٹوکری تیار کی اور اس ٹوکری میں اسے بٹھا دیا، لٹا دیا اور اس ٹوکری کو پانی میں بہا دیا۔ خدا کی کرنی یہ اتفاق کی بات ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے بہت سارے پہلے سے ہی پلان کر چکا ہوتا ہے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ فرعون جو اس بچے کو مارنا چاہتا تھا، اسی کی بیٹی سے اس کے لیے کیا کی؟ پرورش کروائی، اس کی دیکھ بھال کروائی، اس کی نگہداشت کروائی۔ اور جب وہ اس ندی میں غسل کر رہی ہوتی ہے تو وہ ٹوکری دیکھی جاتی ہے، کنیزیں کہتی ہیں کہ ٹوکری جا رہی ہے، جا کر جب پکڑی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے تو اس میں بچہ ہوتا ہے۔ ٹوکری کو کھولنے والی جو ہے اس کے دل میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، خدا کا ترس آتا ہے۔ تو وہ اس بچے کے بارے میں جا کر اپنی مالکن فرعون کی بیٹی کو بتاتی ہے، تو فرعون کی بیٹی بھی اس پر ترس کھا جاتی ہے۔ جو فرعون کی بیٹی ہو وہ ترس کھائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کے والد نے یہ بات حکم کے طور پر چھوڑی ہوئی ہے کہ جو بچہ ہو اسے کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ لیکن خدا ہی ہے جب کسی کے دل میں خوف ڈال دے۔ خدا نے اس فرعون کی بیٹی کے اندر خوف ڈالا اور اس نے اس کی کیا کی؟ پرورش کی، یہاں تک کہ اس نے عبرانی عورتوں میں سے اس کے لیے دودھ کا انتظام بھی کر ڈالا۔ آج کی پہلی تلاوت میں اس بات کے لیے دعوت دے رہی ہے کہ ہم بھی دوسروں پر کیا کھائیں؟ ترس کھائیں۔ لیکن آج کی پہلی تلاوت میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں غیور بھی ہونا ہے، غیرت مند بھی ہونا ہے۔ کہاں؟ جب موسیٰ پرورش پا جاتا ہے تو مصری اور عبرانی یہ 2 شخص ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ نے کیا کیا؟ عبرانی کا ساتھ دیا، کیونکہ موسیٰ بھی عبرانی ہے۔
موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے عبرانی کا ساتھی اور مصری بندے کو کیا کر دیا؟ آپ نے سنا تھا، اسے مار ڈالا، اسے قتل کر ڈالا، اور آخر کار یہ بات اس نے چھپائے رکھی موسیٰ نے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن مہینہ وہ بچائے رکھتا ہے، اس بات کو چھپائے رکھتا ہے۔ آخر کار ایک بار پھر اس کے سامنے ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے کہ 2 عبرانی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لڑ رہے ہیں تو وہ انہیں جا کر تاکید کرتا ہے، انہیں ملامت کرتا ہے، انہیں کیا کہتا ہے؟ انہیں کہتا ہے کہ تم اپنے قریبی بھائی سے کیوں لڑتے ہو؟ یعنی کہ 2 آپس میں وہ ایک ہی قوم سے ہیں، تو انہیں سمجھا رہے کہ بھائی لڑو نہیں۔ ان میں سے ایک ہی شخص بول اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تجھے ہم پر حاکم یا منصف کس نے مقرر کیا ہے؟ وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے جب وہ اس بات کو کہتا ہے کہ تو نے فلاں شخص کو بھی، مصری کو بھی قتل کیا ہے، ابھی تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر مدیان کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ کا جو کریکٹر ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت آتی ہے۔ ہمیں بھی غیرت دیکھنی ہے، ہمیں بھی غیرت لانی ہے۔ غیرت یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، مجھے اپنی ماں کے ساتھ ناچاکی نہیں کرنی، مجھے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اتفاق میں رہنا ہے۔ یہ ہے وہ غیرت جو موسیٰ نے سامنے دکھائی۔ موسیٰ نے کہا کہ تم دونوں بھائی ہو، تو اپنے قریبی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دے دیا ہے اسے کہ تو نے پہلے بھی کسی کو قتل کیا ہے، ابھی تو مجھے بھی قتل کر رہا ہے۔ لیکن مرکزی بات یہ ہے کہ موسیٰ نے سکھانا چاہا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، آج سب سے بڑا قریبی رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، بیوی بچوں کا ہے۔ آپ اگر بیوی بچوں سے لڑتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسروں سے بھی پیار محبت نہیں کر سکتے، یہ کنفرم بات ہے۔ اگر آپ اپنے بیوی بچوں سے پیار نہیں کرتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسروں سے بھی محبت نہیں رکھ سکتے۔ یعنی کہ آج کی جیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے شہروں شہروں گاؤں میں منادی کی ہے، پھر یسوع مسیح نے ملامت کرنا شروع کر دی انہیں۔ ملامت یسوع مسیح نے یہ کرنا شروع کی ہے کہ بھائی جب لوگ یسوع مسیح کی باتوں پر، کلام کی باتوں پر جو یقین نہیں کرتے تھے، یسوع مسیح نے آخر کار یہ کہہ دیا کہ بھائی جو معجزے تمہیں دکھائے گئے ہیں، تمہارے علاقوں میں کیے گئے ہیں، اگر سدوم اور سدوم اور صدوم میں کیے جاتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑ کر کیا کر لیتے؟ توبہ کر لیتے۔ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارے حال سے سدوم اور صدوم کا حال زیادہ قابل برداشت ہوگا روزے محشر کے دن۔ یعنی کہ جو یسوع مسیح کے کلام پر عمل نہیں کرتا، جو یسوع مسیح کی باتوں کو یقین میں نہیں لاتا، جو یسوع مسیح کے کلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ یسوع مسیح میری ہی خاطر آسمان کو چھوڑ کر آتا ہے، وہ میری ہی خاطر دکھ سہتا ہے، وہ میری ہی خاطر مر جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، اور میری ہی خاطر وہ جیوتا، اگر وہ کوئی ان باتوں پر ایمان نہیں لاتا تو روز محشر کے دن ان کا حال جو ہے بدتر ہوگا۔ کن سے؟ سدوم اور صدوم کے علاقے سے زیادہ بدتر ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ صدوم اور صدوم کا حال جو ہے وہ قابل برداشت ہوگا، وہ حال جو ان کا ہوگا وہ قابل برداشت ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے یسوع مسیح کا حال تو ان کا بھی برا ہوگا لیکن قابل برداشت ہوگا۔ لیکن جو آج کے دور میں یسوع مسیح کی باتوں پر، تعلیم پر عمل نہیں کرتا، اگر کوئی سنتے ہوئے نہیں سنتا، اگر کوئی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، تو پھر اس کا حال صدوم اور صدوم سے زیادہ بدتر ہوگا۔ خدا آج کے کلام کے مطابق ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں سے پیار رکھیں، ہم دوسروں کے لیے احساس رکھیں۔ اگر ہم احساس رکھیں گے تو پھر ہی ہم خدا کی حضوری کے لائق رہ سکیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرائے کہ ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو جلال دیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔